السلام علیکم، میں ہوں فرحان تنیہ۔ آج بات کرتے ہیں پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال میں اٹھنے والے ایک دلچسپ سوال پر۔ ایک انتہائی جو انٹرسٹنگ سوال ہے وہ اٹھا ہے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال میں، کہ جو نمائندہ سیاسی جماعتیں ہیں جن میں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی سمیت دیگر کچھ جماعتیں بھی ہیں جو آ جاتی ہیں، جو پاکستان کی لیڈنگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے، ان کے عمر رسیدہ ہونے کے حوالے سے یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا جو بزرگ ہو گئے ہیں قائدین پولیٹیکل پارٹیز کے مرکزی جو ایک عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نوجوانوں کو کیوں نہیں آگے آنے دے رہے، اور کیا وہ نوجوانوں کے مقابلے میں اس حد تک ڈیلیور کر سکتے ہیں جس مطلب ڈیلیورنس کی عوام کو ضرورت ہے۔ جو عوام کے مسائل ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 3 دہائیوں سے چلتے آ رہے ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں چیتن کمار صاحب سے۔ بڑا زبردست آپ نے موضوع سلیکٹ کیا ہے موجودہ سچویشن کے حوالے سے۔ موجودہ پولیٹیکل سچویشن جو ہے اس میں یہ ہے کہ واقعی جو ہمارے یوتھ ہے وہ اس پریشانی کہہ سکتے ہیں، یا یہ ہم کہیں کہ بھئی یہ جو کنفیوژن ہے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک طرف ہمارے جو نگران سیٹ اپ ہیں ان کا وہ رزلٹ سامنے نہیں آ رہا، کمنگ الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن ہے ان کا بھی کوئی واضح جو ہے موقف وہ سامنے نہیں آ رہا۔ بھئی ایک الگ سوچ ہونی چاہیے نا۔ ٹھیک ہے، عوام کی وہ فیتھ پہ نہیں آ رہے، عوام تنگ آ گیا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، ہمیں یہ موروثی سیاست نہیں چاہیے، موروثی سیاست نہیں چاہیے، ہمیں بار بار وہ آزمائے ہوئے چہرے ہمیں نہیں چاہیے۔ تو ایک انڈیپینڈنٹ آزاد وہ ایک نیا چہرہ کیوں نہ سامنے آئے جس پہ عوام کو وہ فیتھ ہو، عوام کی توقعات وہ سمجھ سکے۔ پنجاب اب وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، تو ان کی جو اولاد میں مریم نواز صاحبہ ہے وہ آنا چاہیے۔ اسی طرح سے بھئی مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، عمران خان صاحب ہے، یا جو بھی ہمارے یہاں سسٹم میں رہ چکے ہیں، 70-75 سالوں میں وہ سسٹم کو دیکھ کے، اس سچویشن کو دیکھ کے یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ 100% ناکام ہوئے۔ وجہ کیا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ چیز میں رہے ہیں وہاں پر جو ہے ان کی جو پرورش ہوئی ہے، اور ایک ہمارے بڑی لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو کے جو وہ بیٹے ہیں ان کی پرورش ہے، بالکل نو ڈاؤٹ اسے کہہ سکتے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب وہ سینئر سیاستدان ہیں، ان کی بھی پرورش رہی ہے، انہیں اپنا بھی ایکسپیرینس ہے، ایک ایجوکیشن بھی ہے، ملک میں رہے بھی ہیں یہاں پر نا، ہر سردی گرمی دیکھی ہے انہوں نے، عوام کے ساتھ بھی رہے ہیں۔ پھر وہ کیوں نہیں وہ چیزیں گین پا رہے، وہ حاصل کیوں نہیں کر رہے؟ بھئی کیسے ہونا چاہیے، کیوں ہونا چاہیے؟ یہاں پر ہاں میں ہاں سسٹم کیوں ہے؟ بھئی ایک الگ سوچ ہونی چاہیے نا۔ ٹھیک ہے، عوام کی وہ فیتھ پہ نہیں آ رہے، عوام تنگ آ گیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ بڑھتی ہے تو کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ہمارے ہاں مین چیز ہے پیٹرول، کیونکہ کمیونیکیشن کا ڈائریکٹلی جو ہے ہمارے اس میں فیول سسٹم پہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، فیول سسٹم ہے ٹرانسپورٹ کا، اور ٹرانسپورٹ کی آمد و رفت سے ہی ہر چیز جو ہے اس کا فرق ہوا اثر انداز پڑتا ہے نا ہر چیز پہ۔ تو مین بات یہ ہے کہ بھئی ہمارے جو سینئر سیاستدان جسے کہتے ہیں، بزرگ سیاستدان کہتے ہیں، وہ کیوں وہ اپنے ایکسپیرینس کو جو بینیفیشل یا جسے کارآمد کہیں، فائدہ مند کہیں، وہ ثابت کیوں نہیں کر سکے؟ رہی بات یہ، اگر وہ بزرگ سیاستدان ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے تو ادروائز کوئی الٹرنیٹ ہونا چاہیے۔ رہی بات آپ کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے وہ نہ تو ان کی اولاد ہی صحیح، فار ایگزامپل بھئی آصف علی زرداری صاحب ہیں تو ان کی جگہ بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ اسی موضوع کو آگے بڑھیں گے، ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں سینئر صحافی لیاقت راجپر صاحب۔ شکریہ فرحان صاحب، بات آپ نے بڑی اچھی کی۔ جیسے چیتن صاحب نے بھی کہا کہ ریٹائرمنٹ کا ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں سیاستدان ہوں، بیوروکریٹس ہوں، یا ججز ہوں، یا جو بھی بیٹھے ہیں بڑے بڑے عہدوں پہ،
تو ان کے لیے کوئی معیار ہونا چاہیے. اور جب آپ دیکھیں شہید ذوالفقار علی بھٹو نوجوان تھا، وزیر خارجہ بنا، تو آپ کے ملک کو ایٹمی طاقت انہوں نے دی. بینئی صاحبہ نوجوان وزیر اعظم تھی، دنیا مسلم کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی، تو انہوں نے پاکستان کو آگے لانے کی کوشش کی. تو ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے، جب یوتھ آتی ہے تو پاکستان گروتھ کرتا ہے، پاکستان کا امیج بڑھتا ہے. جب وہی رٹے پٹے سیاستدان آپ میدان میں اتارتے ہیں، ریس کے لیے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گھوڑے تگڑے ہونے چاہیے. تگڑے گھوڑے تبھی ہوں گے جب نوجوان ہوں گے. تو ان کے لیے سیاست اگر یوتھ کو انوالو کریں گے تو پاکستان کی سیاست ایک تو اچھی ہو جائے گی، گروتھ کرے گی، اور پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان ترقی کرے گا تو معیشت بہتر ہوگی. معیشت بہتر ہوگی تو آپ کی جو عوام ہے وہ خوشحال ہوگی، روزگار کے موقع فراہم ہوں گے. آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو جب وزیر خارجہ تھے تو انہوں نے کافی کام کیے، پاکستان کا امیج بڑھایا. پاکستان کا امیج جو عمران خان کے دور میں ڈاؤن ہو چکا تھا، اس امیج کو بڑھایا اور اہمیت دلوائی پاکستان کو. کافی کنٹریز نے جو ہے وہ پاکستان کی اہمیت کو سمجھا، کیونکہ بلاول بھٹو نے اسی طرح ان کو اجاگر کیا. سیلاب کا مرحلہ ہو یا دوسرے جو آفتیں پاکستان میں آئیں تو ان کو خوش اسلوبی سے نبھانے کی کوشش کی بلاول بھٹو کے بدولت، کیونکہ وہ نوجوان تھے. انہوں نے عوام کو آگاہ بھی کیا، اور پاکستان کے علاوہ جو دوسرے ممالک تھے، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل یہاں آئے، کافی ممالک کے جو ہے وزرائے اعظم یہاں آئے، تو دورے کیے. تو یوتھ لائیں گے تو پاکستان ترقی کر پائے گا، اگر یوتھ کو نہیں لائیں گے تو پاکستان کا نہ. بہت اچھی بات کی آپ نے لیاقت راجپر صاحب، پر مطلب سے جو ہے وہ استفادہ کریں ہم ان کی مشاورت کے ذریعے. باقی جو نوجوان قیادت ہے، جو ینگ لیڈرشپ ہے، اس کو ہم چانس دیں، موقع دیں، تاکہ اگلے الیکشن میں وہ مہم چلائیں اور عوام کو قائل کر سکیں، پاکستان کو آگے لے جا سکیں. اس طرح کی صورتحال کیوں مطلب ہمیں نظر نہیں آتی؟ جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹیز ہیں وہ کیوں نہیں ایسے فیصلے کرتی کہ نوجوان قیادت آگے آئے؟ دیکھیں فرحان صاحب کہ یہ پہلے بات سنی جاتی تھی، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہوتی تھی یا ہیں یا شورا، ان میں پہلے لیڈرشپ سنتی تھی ممبران کو. لیکن اب جو ہے وہ نشستن گفتن خوردن برخاستن والو جملہ جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے. تو ابھی صرف فارملٹیز پوری کی جاتی ہیں. اگر یوتھ کو امپاور نہیں کریں گے، اگر ان کو آگے نہیں لائیں گے، تو یقین مانیں کہ ان کا جو ہے وہ آگے سفر کرنا محال بن جائے گا. ان کی جو راستوں میں رکاوٹیں ڈالیں گے ان بزرگوں کے راستے میں، وہ یوتھ ہوگی. ان کو پاور دینا پڑے گا یوتھ کو. جو بھی لیڈرشپ ہے ان نوجوانوں کو آگے لائیں. کیا حرج ہے؟ ریاستیں آپ نے اقتدار دیکھا، آپ وزیر اعظم ہوئے، وزیر اعلیٰ ہوئے، صدر ہوئے، آپ نے عہدے دیکھے، آپ نے معاشرہ دیکھا، آپ نے جو ہے وہ پاکستان کو نیچے اور اپ اور ڈاؤن دیکھا. تو ابھی چھوڑ دیں. چھوڑنے میں کیا حرج ہے؟ وہ بھی آپ کے بچے ہیں نا، کسی اور کے تو نہیں ہے نا. آپ ان کو دے دیں اقتدار، آپ ان کو دے دیں مسند. کیا حرج ہے مطلب ریٹائرمنٹ ہونے میں؟ تو یہ حرج نہیں ہے. نہیں دیں گے تو یہ ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. بہت اچھی بات کی آپ نے کہ جو مرکزی سیاسی پارٹیوں کے جو قائدین ہیں ان کو آمرانہ جو ایک طرز عمل ہے وہ ترک کر کے نوجوان لیڈرشپ کو چانس دینا چاہیے. یہ تھے سینئر صحافی لیاقت راجپر صاحب اور چیتن کمار صاحب، جن کی بات آپ نے سنی. آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.